حضرت علی نے 9 شادیاں کی تھیں اور آپ کے 18 بیٹے تھے اور 13 بیٹیاں تھیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ شادیاں بی بی فاطمہ کی موت کے بعد ہیں۔ سیدہ فاطمہ کی زندگی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارادہ کیا تھا، ان کو کسی نے کہا کہ ابو جہل کی بیٹی ہے، مسلمان ہے، بڑی خوبصورت ہے، اگر آپ اس کو پیغام دیں تو شاید آپ کی پیغام قبول کر لے۔ آپ نے ابھی ارادہ کیا، حضور کو بھی پتہ چلا، حضور پاک نے منبر پہ کھڑے ہو کے خطبہ فرمایا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ حضرت علی ابو جہل کی لڑکی سے شادی کر رہا ہے۔ حل تجتمع بنت عدو اللہ علی بنت رسول اللہ، کیا یہ دشمن کی بیٹی کو رسول اللہ کی بیٹی پہ سوگن بنا کے لانا چاہتا ہے؟ اگر تم نے واقعی کرنی ہے تو فاطمہ کو طلاق دے دو، پھر تمہاری مرضی ہے، جو چاہو کرو، اور اگر تم فاطمہ کو طلاق نہیں دینا چاہتے تو پھر دوسری شادی آپ نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، بضعۃ منی، من احبہا فقد احبنی ومن ابغضہا فقد ابغضنی۔ جو اس کو راضی رکھے گا اسے مجھے راضی رکھا، جو اس کو ناراض کرے گا اسے مجھے ناراض کیا۔ تو اگر تم نے کوئی بات غلط کی ہے، ناراض ہو گئی، تو گویا میں ناراض ہو گیا۔ اس لیے پھر حضرت علی نے وہ ارادہ چھوڑ دیا۔ ان کی وفات کے بعد آپ نے کئی شادیاں کی جو میں نے آپ کو عرض کی ہے۔ ایک دن دوستوں کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو کسی دوست نے پوچھا کہ حضرت آپ جو اتنا شادیاں کر رہے ہیں، شادی کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ سرور شہر، 1 مہینے کے لیے خوشی ہوتی ہے، نئی شادی ہو نا جی، تو دونوں طرف سے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ ثم ماذا، اسے مجھے حضرت پھر 1 مہینے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اگلا لزوم و مہر، پر مہر بھی دینی پڑتی ہے نا، اس کا انتظام کرنا پڑتا ہے۔ انہوں نے کہا جی ثم ماذا، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ فرمایا قصور و ظہر، پھر کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ رات دن جب بیوی کو لگا ہوا ہے تو کمر تو ٹوٹے گی نا۔ انہوں نے کہا ثم ماذا، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ فرمایا نزول قبر، پھر قبر میں ہی جانا ہے، اور کیا ہوتا ہے؟